دنیا کا پہلا ان پڑھ ڈاکٹر، 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دینے والا، میڈیکل ہسٹری کا پہلے ان پڑھ ڈاکٹر کا اعزاز جس نے 50 سال کوئی بھی چھٹی نہیں لی۔ کیپ ٹاؤن میڈیکل یونیورسٹی دنیا کی مشہور طبی یونیورسٹیوں میں سے ہے۔ 2003 میں ایک سیاہ فام شخص ہیملٹن کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی جس نے زندگی میں اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیپ ٹاؤن سے دور دراز ایک گاؤں سینٹانی میں رہتے تھے۔ ان کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ اسی بچپن میں ان کے والدین بیمار ہوئے جس کی وجہ سے وہ کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات کا کام جاری تھا۔ کافی کوششوں کے بعد وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے جو رقم ملتا گھر بھجوا دیتا، جبکہ خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اور اپنا کام دل کی لگن سے 3 سال تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن آیا کہ پروفیسر رابرٹ جونز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافے کو نشہ دے کر لٹایا، مگر آپریشن شروع کرتے ہی زرافے نے گردن ہلا دی، جس کو پکڑنے کے لیے ایک مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی۔ پروفیسر باہر آیا تو ہیملٹن کو دیکھا کہ وہ گھاس کاٹ رہا ہے اور جسم سے مضبوط اور توانا بھی ہے۔ ڈاکٹر نے اشارے سے اسے بلایا اور زرافے کے گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے گردن مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کا وقفہ کرتے ہیں، مگر ہیملٹن مسلسل 8 گھنٹوں تک زرافے کی گردن پکڑتا رہا۔ پروفیسر بھی اس کے کام سے متاثر ہوا تو روزانہ اس کو بلاتے اور اس پر جانور کی گردن پکڑنے کا حکم دیتے، جبکہ کوئی اضافی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ وہ اس طرح کئی مہینے بغیر کسی اضافی معاوضے کے کام کرتا رہا، جس پر پروفیسر رابرٹ جونز اس کے اخلاص اور استقامت سے متاثر ہو کر اس کو مالی سے لیب اسسٹنٹ بنایا، جس کی وجہ سے آپ مقررہ وقت میں یونیورسٹی پہنچتے اور ڈاکٹروں کی مدد کرتے۔ یہ سلسلہ برسوں جاری رہا۔ 1958 میں کرسچین برنارڈ یونیورسٹی آئے جنہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کیے، جبکہ ہیملٹن اس کا اسسٹنٹ مقرر ہوا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کی حکم پر غور کرتا رہا۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا جس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کا اہم ترین شخص بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس سے ناواقف تھا، پر دنیا کی بہترین سرجنوں سے بہتر سرجن بن گیا تھا اور جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ 1970 میں جب جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس نشاندہی پر میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا، اور اب تک دنیا میں جتنی بھی جگر کی آپریشن ہوئے ہیں وہ ہیملٹن کے شاندار کارنامے ہیں۔ ہیملٹن نے 50 سال کبھی بھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکل کر 14 میل پیدل چلتا ہوا ٹھیک 6 بجے او ٹی میں داخل ہو جاتا۔ آپ کی ڈیوٹی سے لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ اپنے گاڑیاں ان کی آمد و رفت سے ٹھیک کرتے۔ اس نے کبھی زندگی میں تنخواہ بڑھانے کی شکایت نہیں کی، جس کی وجہ سے آخری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھے۔ آخر کار 2005 میں آپ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔